السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ روح الامین گروپ کے احباب کی خدمت میں خرید و فروخت کے متعلق ایک اصول یہ ہے کہ جو چیز خریدی یا بیچی جا رہی ہو یہ ضروری ہے کہ وہ شرعی اعتبار سے مال ہو جس کی قیمت کا لینا دینا جائز ہو۔ لہذا شرعی اعتبار سے جو چیز مال نہ ہو یا کسی درجے میں مال تو ہو لیکن اس کی قیمت کا لینا دینا جائز نہ ہو تو ایسی چیز کی خرید و فروخت درست نہیں ہوگی۔ اور کسی بھی چیز کے شرعی لحاظ سے مال ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شریعت نے اس چیز سے نفع اٹھانے کو جائز قرار دیا ہو۔ جو چیز بھی ایسی ہے کہ جس سے شریعت نے کوئی نہ کوئی نفع اٹھانا جائز قرار دیا ہے تو شریعت کی نظر میں وہ قیمت والا مال ہے، لہذا اس کی خرید و فروخت درست ہوگی۔ لیکن ایسی چیز کہ جس سے شریعت نفع اٹھانے کو کسی بھی طور پر جائز قرار نہیں دیتی ہے تو پھر وہ شریعت کی نظر میں قیمتی مال نہیں ہے اور اس کی خرید و فروخت کرنا درست نہیں ہوگا۔ چنانچہ شراب اور نشہ آور چیزیں، تو وہ شراب جو نشے ہی کے لیے استعمال کی جاتی ہے یا شراب کے علاوہ ایسی چیزیں جو نشہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، تو چونکہ شریعت کی نظر میں کسی بھی انسان کے لیے نشہ کرنا اور شراب اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اس کا کاروبار کرنا، ایسی چیز کی خرید و فروخت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ کچھ دوائیں ہیں کہ جن میں الکحل کا استعمال ہوتا ہے اور الکحل یہ شراب ہی میں داخل ہے، تو اگر وہ دوا ایسی ہے، بعض صورتوں میں شریعت نے ایسی چیز سے علاج کرنے کو جائز قرار دیا ہے، تو جس صورت میں علاج کرنا اس چیز سے جائز ہوگا اس کی خرید و فروخت بھی درست ہوگی۔ بعض الکحل وہ ہیں کہ جو ایسی چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں کہ جن کو دوا کے طور پر تو استعمال نہیں کیا جاتا، نہ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے، لیکن اس کا خارجی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو روشنائی ہے، انک ہے، اس میں بھی الکحل شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے عطر ہیں اور خوشبو ہیں، ان میں بھی الکحل شامل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کلر ہیں، پینٹ ہیں، تو ان میں الکحل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ خارجی استعمال ہے ان چیزوں کا، اور عموماً ان میں جو الکحل استعمال ہوتا ہے وہ کھجور سے یا انگور سے یا کشمش سے بنا ہوا الکحل استعمال نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ایسی چیزوں کا استعمال کرنا بھی درست ہے اور ایسی چیزوں کا کاروبار کرنا بھی درست ہے۔ لیکن اگر کسی چیز میں ہوتا تو نہیں ہے، لیکن اگر کہیں کسی چیز میں کھجور سے یا انگور سے یا کشمش سے بنا ہوا الکحل استعمال ہوتا ہو تو وہ الکحل ناپاک ہوگا، اور جس چیز میں وہ الکحل شامل کیا جائے گا وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی،
اور پھر اس ناپاک چیز کا استعمال چاہے خارجی استعمال ہو جائز نہیں ہے، لہذا اس کی خرید و فروخت کرنا اور اس کا استعمال کرنا یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض کھانے پینے کی چیزوں میں بھی الکحل کا استعمال ہوتا ہے، مثلا چاکلیٹ میں، بہت سی چاکلیٹ میں الکحل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی آئس کریم ہیں کہ ان میں الکحل کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی ضابطہ یہی ہے کہ یہ الکحل جو ان چیزوں میں استعمال کرتے ہیں عموماً وہ کھجور کا یا انگور کا یا کشمش کا بنا ہوا الکحل نہیں ہوتا ہے، اور پھر ان چیزوں میں جو ڈالا جاتا ہے تو وہ بہت معمولی مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے کھانے پینے کی وجہ سے کوئی نشہ پیدا نہیں ہوتا، تو اس لیے ان چیزوں کی خرید و فروخت بھی درست ہوگی اور ایسی چیزوں کا استعمال کرنا بھی یہ درست ہوگا۔ اسی طریقے سے شریعت کی نظر میں جو چیز مال نہیں ہے یا اس کا استعمال کرنا مباح نہیں ہے، ان میں ایک سور ہے، خنزیر ہے، پگ ہے، تو خنزیر یہ اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، یعنی چاہے اس کے بال ہوں، چاہے اس کی ہڈیاں ہوں، چاہے اس کے ناخن ہوں، چاہے اس کی کھال ہو، چاہے اس کا گوشت ہو، یا جو کچھ بھی ہو، وہ بالکل شریعت کی نظر میں ناپاک ہے اور کسی بھی صورت میں اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اس کی خرید و فروخت بھی درست نہیں ہوگی۔ خنزیر اور پگ کے علاوہ جو دیگر جانور ہیں تو ان میں یہ ہے کہ اگر وہ جانور ایسے ہیں کہ ان سے کچھ نفع اٹھایا جا سکتا ہے اور شریعت نے اس نفع اٹھانے کو جائز بھی قرار دیا ہے، تو پھر ایسی ضرورت کے لیے اس کی خرید و فروخت کرنا درست ہوگا۔ مثلا بلی ہے کہ بلی کا پالنا چونکہ شریعت کی نظر میں درست ہے اور وہ گھر میں رہتی ہے تو کیڑے مکوڑے وغیرہ کو کھا لیتی ہے، تو اس غرض سے اگر کوئی ایسی پالتو بلی ہے جس کو گھر میں رکھا جا سکتا ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی درست ہوگی۔ لیکن اگر کوئی جنگلی بلی ہے کہ جس کو گھر میں رکھا نہیں جا سکتا تو پھر اس کی خرید و فروخت درست نہیں ہوگی۔ کتا ہے، شریعت نے شکار کرنے کے لیے کتے کے پالنے کو جائز قرار دیا ہے، ایسے ہی کھیتی باڑی اور باغ کی حفاظت کے لیے کتے کے پالنے کو جائز قرار دیا ہے، اور ایسے ہی جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے کے پالنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو یہ تین اس کا کتوں کا استعمال ہے کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے اور شکار کرنے کے لیے اور جانوروں کی حفاظت کے لیے، تو یہ جو استعمال جائز ہے تو ان استعمال کے لیے اگر کوئی شخص کتا خریدتا ہے یا بیچتا ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی درست ہوگی۔ لیکن ویسے ہی شوقیہ کتا پالا جاتا ہے فیشن کے لیے، جیسے کہ آج یورپ میں یہ ایک عام بات ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو تو اپنے پاس نہیں رکھتے لیکن کتے کو اپنے ساتھ میں رکھتے ہیں، ان کو تفریح کے لیے لے جاتے ہیں، اور کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، محض ایک فیشن ہے، اور وہ فیشن ہمارے ملک میں بھی چلا آ رہا ہے وہیں سے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ کتا نہ تو شکار کے کام کا ہوتا ہے
اور عموماً نہ اس کتے سے کوئی حفاظت وغیرہ کا کام لیا جا سکتا ہے اور نہ یہ مقصود ہوتا ہے، تو پھر ایسے کتے کی خرید و فروخت درست نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں اگر وہ کتا حفاظت کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے اور جانوروں کی حفاظت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو پھر اس کی خرید و فروخت درست ہوگی۔ اسی طرح وہ جانور جو کھائے تو نہیں جاتے، شریعت نے اس کا کھانا جائز قرار نہیں دیا ہے، لیکن اگر اس سے نفع حاصل کرنا کسی بھی صورت میں درست ہو تو پھر اس کی خرید و فروخت درست ہوگی، جیسے کہ اوپر کتے کی اور بلی کی مثال دی گئی۔ اس کے علاوہ وہ جانور جو اپنی طبعی موت مر جائیں تو وہ مردار جانور کہلاتے ہیں، اور مردار جانور چاہے وہ کوئی بھی ہو، یعنی وہ جانور جس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، ایسا جانور بھی اگر اپنی طبعی موت مر جاتا ہے تو وہ مردار ہے، اور مردار ہونے کی وجہ سے پھر وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور جب وہ ناپاک ہو گیا تو اب اس کا گوشت بھی ناپاک اور سب کچھ ناپاک، تو اس کا کھانا درست نہیں ہے، تو اس کی خرید و فروخت اور اس کے اعضاء کی خرید و فروخت درست نہیں ہوتی۔ لیکن جانور کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں زندگی کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، مثلا جانور کی ہڈیاں ہیں اور جانور کے ناخن ہیں، اس کے کھر ہیں، اور اسی طرح جانور کی کھال پر جو اون ہوتا ہے یا بال ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ جانور کے دانت ہیں، پٹھے ہیں، تو یہ جو اجزاء ہیں جانور کے، تو اس میں موت کا اثر حلول نہیں کرتا، لہذا موت کی وجہ سے یہ چیزیں ناپاک بھی نہیں ہوتی، اور جب ناپاک نہیں ہوتی تو ان کی خرید و فروخت درست ہوگی۔ جیسے کہ ہاتھی دانت کے کنگے ملتے ہیں، اسی طرح ہاتھی دانت کی چوڑیاں ملتی ہیں، اور بھی چیزیں ہاتھی دانت کی بنائی جاتی ہیں اور بہت مہنگے داموں میں خرید و فروخت ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہاتھی اگرچہ ہمارے نزدیک ناپاک جانور ہے، لیکن وہ چونکہ دانت اصل میں ہڈی اور ہڈی میں موت کا اثر نہیں ہوتا، تو اس کی خرید و فروخت بھی درست ہوگی۔ بعض مرتبہ ان جانوروں سے جیلاٹین بنائی جاتی ہے۔ جیلاٹین یہ ایک لیکوڈ مادہ ہے جو بہت سی دواؤں میں اور بہت سی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جانور کی کھال سے اور جانور کی ہڈیوں سے بنایا جاتا ہے۔ تو اب اگر ایسے جانور کی کھال سے یا ہڈی سے بنایا جا رہا ہے جو شریعت نے ان جانوروں کو حلال قرار دیا ہے، تب تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، لیکن اگر یہ ایسے جانوروں کی کھال اور ہڈیوں سے بنایا جا رہا ہے کہ جن کو شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا جاتا ہے، یا یہ کہ وہ جانور شریعت کی نظر میں حلال ہی نہیں ہیں، تو پھر کیا ایسے جانوروں سے بنائی جانے والی جیلاٹین اس کا استعمال کرنا اور اس کی خرید و فروخت کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں بھی وہی تفصیل ہے کہ اگر یہ واقعتاً ہڈی سے بنائی جا رہی ہے تو اوپر گزر چکا کہ مردار کی ہڈی ناپاک نہیں ہوتی، تو لہذا وہ جیلاٹین بھی ناپاک نہیں ہوگی اور اس کا استعمال درست ہوگا۔ لیکن اگر وہ کھال سے بنائی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اگر ایک جانور جس کو شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا گیا ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مردار جانور، جو جانور اپنی موت مر گیا ہو وہ ناپاک ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے جس جانور کو شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو وہ جانور بھی ناپاک ہوتا ہے۔ مثلا جھٹکے کا جانور
یا جس جانور کو گلا دبا کر ذبح کر دیا گیا، یا جس جانور کو ذبح ہی کیا حلق میں لیکن کسی کافر نے ذبح کیا، یا کسی مسلمان نے ذبح کیا لیکن جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی، یا کسی ولی کے نام پر ذبح کیا، یا بتوں کے نام پر کسی کافر نے ذبح کیا، تو ایسے جانور اگرچہ وہ ذبح کیے جا رہے ہیں لیکن چونکہ شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیے جا رہے ہیں تو وہ جانور بھی ناپاک ہوں گے۔ تو ایسے جانوروں کی کھال سے اگر یہ جلاٹین بنائی جاتی ہے تو وہ جلاٹین بھی ناپاک ہوگی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جب کھال سے بنائی جاتی ہے تو کھال کو پہلے بہت سے کیمیکل کے ذریعے صاف کر دیا جاتا ہے، اور جو کھال کی جو رطوبت ہوتی ہے، تری ہوتی ہے، وہ خشک کر کے بالکل صاف کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد بنائی جاتی ہے۔ تو کھال کا حکم چونکہ شریعت میں یہ ہے کہ اگر کھال کو اس کی رطوبت کو زائل کر دیا گیا ہو اور کسی کیمیائی مادے کے ذریعے یا نمک لگا کر اس کو پاک کر لیا گیا ہو تو پھر وہ پاک ہو جاتی ہے اور پھر اس کا استعمال درست ہے۔ تو اگر یہ عمل کرنے کے بعد اس سے جلاٹین بنائی جاتی ہے تو پھر اس کا استعمال درست ہوگا اور اس کی خرید و فروخت بھی درست ہوگی۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ شریعت کی نظر میں اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور اس کا کوئی بھی حلال نفع نہیں ہے، تو ایسی چیز شریعت کی نظر میں مال نہیں ہوتی، اور جب مال نہیں ہوگی تو پھر اس کی خرید و فروخت کرنا اور اس کا کاروبار کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے شریعت کے احکام کو جان کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔